کاش آپ بچنوں پہ پکے ہو جائیں اور بچنوں پہ پہرا دے دیں، پھر تو اندر باہر مالا مال، کمی آنے کی نہیں ہے، بس بچنوں پہ پکے رہو۔ سو پیاری ساتھ سنگتیو، سنت پیر فقیر ہمیشہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، کسی کو توڑتے نہیں۔ ان کے دل و دماغ میں کسی کو درد میں کر رہا تھا دیکھ کے، بلکہ اس سے بھی پہلے درد اٹھ جاتا ہے کہ یار میرا بچہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ آپ نے بہت سے یہاں بیٹھے ہیں لوگ جن کے بچے ہیں، بیٹا بیٹی، ماں کو تو خاص کر کے پتا ہے جب بچہ ذرا سا رو جاتا ہے تو ماں کیسے دوڑتی ہے، کیسے اس کے اندر ایک بھاونا جاگ جاتی ہے، میرا بیٹا گر تو نہیں گیا، میرے بیٹے کی چوٹ تو نہیں لگی، میرے بیٹے کو یہ تو نہیں ہو گیا، وہ تو نہیں ہو گیا۔ اگر آپ دنیاوی ماں ہو کے بچے کا اتنا فکر کر سکتی ہیں، ایک باپ ہو کے اپنے بیٹے بیٹی کا اتنا فکر کر سکتے ہیں، تو سوچئے سنت تو دونوں جہاں کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ آپ کے دونوں جہاں میں ذمہ وار ہیں اور آپ کے ماں باپ ہیں، اس کو کیا نہیں فکر ہوگا۔ آپ کی سوچ گھٹیا ہو سکتی ہے، یار ایسے تھوڑے ایسے تھوڑے، لیکن وہ ایک ایک پل کی خبر مالک سے دعا کر کے مالک تک پہنچاتے ہیں کہ مالک اس کو دکھ ہے تو دور کر۔ اس لیے تو وہ سیوکوں کے بھی سیوک ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی نوکر ہے، آپ ذمہ دار ہیں، کوئی آفیسر ہے، آپ کا نوکر ہے اور وہ مالک کا نام جپنے والا ہے، تو ہم تو اس کے بھی نوکر ہیں بھائی، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اس کا بھی کاج سنوارنا ہے، کیونکہ دنیا کی نگاہ میں جو کسی کا کام کرتا ہے اس کو نوکر کہا جاتا ہے۔ تو ہم تو سب کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں، چھوٹے سے بھی چھوٹے نوکر کے بھی نوکر ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہی مالک سے دعا کر کے اس کی دور کروانا ہے، اور کوئی ہم اپنے آپ کی بڑائی نہ کرتے تھے نہ کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی ہمیں اچھے نہیں لگتے، جو ہماری بڑائی کرتے ہیں ہمیں نہیں اچھا لگتی یہ چیز کہ آپ بنا وجہ بھگوان، اگر آپ ہمیں ہمارے اندر دکھ رہا ہے ٹھیک ہے، وہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ میں تینوں تو میں یار رب منیا، تو ہم آپ سب کو دیکھتے ہیں تو آپ سب کے اندر رب نظر آتا ہے، ستگرو مولا نظر آتا ہے، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں، تیرے اندر ہے تو وہ میرے اندر ہے، ہر کسی کے اندر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے کہ سچا فقیر جو ہوتا ہے وہ داسن داس یوں ہی نہیں لکھتا۔ کئی بار آپ کے دل میں آتا ہوگا شاید پتا جی ویسے لکھ دیتے ہیں، ویسے نہیں، سنت ویسے کوئی بھی چیز نہیں کرتے، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ اس کا 100% کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، 100% سچ ہوتا ہے۔ تو یہی سچ ہے کہ آپ کا اگر کوئی نوکر ہے، کوئی ٹوائلٹ صاف کرنے آتا ہے لیکن اس نے نام لے رکھا ہے تو ہم تو اس کے بھی نوکر ہیں، یہی سچائی ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ کرتے ہوئے دعا ہی نہیں کرتے، اس کے کاج سنوارنے کے لیے مالک سے پرارتھنا کرتے ہی رہتے ہیں۔ سو بھائی یہ فقیری ہے، اسی کا نام فقیری ہے، کرنے والا مالک ہے۔ کئی بار ہوتا ہے جیسے رات ہم نے سنا کہ اتنے چمتکار دکھائے ان کو، یہ سجا وہ سجا، اور اب تو اتنے چمتکار، ہم نے کبھی کہا آپ کو چمتکار دکھائیں گے؟ کسی نے کوئی بھی بتا دے، اب کی نہیں کہہ رہے، ہم 1948 سے کہہ رہے ہیں، آج تک کسی کو بولا ہو کہ تیرے کو چمتکار دکھائیں گے، ہم نیچے بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ اسی سے سمجھو کہ آپ سچے فقیر سے جڑے ہیں۔ جب اس کا نام جپیں گے، یہی مالک نے کاڑ کو وچن دیے تھے کہ اگر کوئی فقیر آ کے نام جپوائے گا اور مرید سچے دل سے جپے گا، فقیر سچا ہوگا، تو اسے قدم قدم پہ چمتکار ہوں گے، کوئی روک نہیں پائے گا۔ آپ پتہ ہوتا نہیں، گیان ہوتا نہیں، کہیں کی بات کہیں جوڑ دیتے ہیں، نا وہ کہتے ہیں نا پنجابی سو نہیں سپا نہیں، وہ بڑی بات، جتنا گیان ہو اتنی بات کرنی چاہیے، لمبی چوڑی یہ وہ پتہ رتی بھر نہیں ہوتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم چمتکار کا کہتے ہی نہیں، کبھی نہیں بولتے۔ کوئی مائی کا لال بتائے کہ اس کو بولا تیرے کو چمتکار دکھاتے ہیں، تو ہوئی بات، آپ اس سے جوڑیں تو یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں بیٹھتا۔ ہمارا تو مقصد ہوتا ہے لے بیٹا نام لے لے۔ آپ کبھی جام نام کے ٹائم میں سن لو، ہم یہ کہتے ہوتے ہیں بھائی اندھوں کو آنکھیں ملی، کینسر کے علاج ٹھیک ہوئے، پر ہماری کوئی گارنٹی نہیں، بھاونا آپ کی ہے، کرنے والا بھگوان ہے۔ اس کے علاوہ کبھی شبد بولا ہو تو بتائیں۔ تو چمتکار وہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہم دیکھو ابھی پل میں تیرے کو یہ کر دیں گے، دیکھنا ابھی اڑانے لگ جائیں گے، تو ہو گیا کہ بھئی ہم ایسا کر رہے، تو مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ فقیری جامہ ایسا ہوتا ہے، اس میں ایسا مطلب ہی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بھگوان نے تب کہا تھا کاڑ کو، جب اس نے بچن لے لیے کہ تیرا کوئی فقیر جا کے چمتکار نہیں دکھائے گا، پرتیکش دکھا کے کسی کو بدلے گا نہیں۔ ارے چمتکار دکھا کے بدلنا ہوتا تو دنیا کے راجے کو نہ بدلتے، ساری دنیا بدل جائے گی اپنے آپ۔
ایک چھوٹے موٹے انسان کو کیوں دکھایا جائے؟ وہ کہے گا چلو میرے کو چمتکار ہوئے، سارے نام لو، سارے نام، بات ختم 2-4 دن میں، اور چلو سارے واپس. تو ایسا نہیں ہے. کال کی نگری میں کال کو مالک نے وچن دیے کہ ہاں میرا کوئی سنت، کوئی فقیر آ کے ظاہرہ طور پہ چمتکار نہیں دکھا سکتا، پر وہ مالک میرا نام بتائے گا، مرید اس پہ درج یقین کرے گا، سچا سنت ہوگا اس پہ درج یقین کرے گا، اگر وہ سمن کرے گا تو اسے قدم قدم پہ چمتکار اپنے آپ آتے جائیں گے. اور ایسے ہی ہو رہا ہے یہاں مریدوں کے ساتھ. تو یہ شاستر نام شاہ مستان داتا کا رحم و کرم ہے، ان کی دیا میں رحمت ہے. اور ہمیشہ روحانیت کا گیان اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے پہلے، پھر بولیں آپ. جب تک آپ سمجھے کچھ نہیں ہے، بنا وجہ روحانیت کی بجائے آپ دنیاوی باتیں کرتے رہیں، ہنستے رہیں، ہنساتے رہیں، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں. ورنہ سمجھ نہیں آتی. لوگ سوچتے ہیں یار ہاں بات تو سچی ہے. نہیں، بات سچی یہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ 100% سچ ہے. یہ ہے روحانیت. اس کو آپ چاہے 1000 بار بتا دو لوگوں کو کہ نہیں بھائی ایسا ہے، تو بتائیے ایسا. تو کہنے کا مطلب ہم غصے نہیں ہیں کسی سے 1% بھی، کبھی غصے نہیں ہوتے. یہ بھرم پڑ جاتا ہے یار تیرے کو مزہ آیا تیرے کو، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اپنے بچے کو سمجھانا غصہ نہیں ہوتا، اس کو کنویں میں گرانا غصے سے بھی خطرناک ہوتا ہے. تو یہی سچائی، یہی واستوکتا ہے. تو پیاری ساتھ سنگتیو، سمن کرو، سیوا کرو، دڑ یقین، بلند حوصلے رکھو، تو مالک اتنی ہی زیادہ جھولیاں بھرتا جاتا ہے.